بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ایک وقت تھا ہمیں رمضان المبارک کا انتظار تھا، اور اب ایک وقت یہ ہے کہ رمضان المبارک گزر چکا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا صحیح استعمال کیا اور اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اور جہنم سے نجات اور آزادی کے لیے عملی طور پر جد و جہد کی کوشش کی، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا۔ جن پر زکوٰۃ فرض کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کی، اس بات کی کوشش کی کہ پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، وہ زکوٰۃ لینا چاہتے تو زکوٰۃ لے سکتے تھے، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور انہوں نے زکوٰۃ لینا قبول نہیں کیا۔ صدقہ فطر ان پر واجب نہیں تھا، لیکن یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، اور انہوں نے صدقہ فطر واجب نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ رمضان کا یہ مہینہ در حقیقت ہم لوگوں میں تقوی، پرہیزگاری، صبر و تحمل اور برداشت کی صفت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، تربیت کا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزوں کا، تراویح کا اہتمام کیا، اس کے اثرات اس کی زندگی پر 11 مہینے تک رہتے ہیں، اور پھر رمضان آ جاتا ہے۔ روزوں کے ذریعے سے شریعت کی منشا یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلوت ہو، خلوت ہو، لوگوں کے درمیان ہو، تنہائی میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ہم روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتے، روزے کی وجہ سے پینا چھوڑ دیتے، روزے کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات سے رکے رہتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ روزے کی منشا ان 3 چیزوں کو ہر حال میں چھوڑے رکھنا روزے کی حالت میں، اس سے انسان میں اللہ کی طرف سے تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوتی، اور اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تنہا بھی ہیں تو اللہ کو پتا ہے، خبر ہے، علم ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو روزے کی حالت میں تنہائی کا فائدہ اٹھاتا ہو، کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، دروازہ اندر سے بند کر کے آدمی کھا لے اور پانی پی لے اور یہ شو کرے کہ میں روزے سے ہوں۔ شاید کوئی ایسا ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا۔ اس لیے کہ جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے پیش نظر اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ،
کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں رکھتا۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کے لیے جلوت ہو یا خلوت ہو برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کھلے مقام پر رہیں گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور تنہائی میں چلے گئے تو اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور جب اللہ کے لیے رکھتا ہے تو پھر ہر حال میں روزے کی پاسداری کرتا ہے، روزے کی پاسداری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا اجر میں خود دوں گا یا روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن بہرحال روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو بندے میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو قرآن کریم میں ہمیں بتائی ہے۔ عملی طور پر روزہ رکھنے سے آدمی میں برداشت کی صفت پیدا ہوتی ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی چاہت کے خلاف اگر حالات سامنے ہو، کوئی بات پیش آ جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ تحمل جس کو کہتے ہیں کہ آدمی جذبات سے مغلوب نہ ہوتے ہوئے اور نفس کی چاہت کو نظر انداز کر کے اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ کر کے کوئی فیصلہ کرے کہ مجھے اس شخص کے اس بات کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، مجھے اس وقت اپنا ریئیکشن دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، سوچ سمجھ کر کے آدمی فیصلہ کرتا ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اپنا کوئی ریئیکشن دینے سے پہلے وہ غور کر لے، سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے ریئیکشن دینے کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ دیں، رد عمل کا اظہار ابھی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور روزے کے ذریعے سے یہ صفت آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے تو زمانے سے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی بولنے سے پہلے آپ سوچو کہ مجھے کیا بولنا ہے، کسی کی بات کا کیا جواب دینا ہے، اور کسی نے اگر میرے ساتھ کوئی حرکت کی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی تو مجھے اپنا رد عمل کیا دینا چاہیے۔ آدمی اگر سوچ سمجھ کر کے اقدام کرے تو کبھی اسے ندامت نہیں ہوتی، کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ روزے کے ذریعے سے یہ صفت آدمی میں پیدا ہوتی، مگر یہ اسی وقت ہے جب کہ روزہ اس کی تمام تر آداب کی رعایت کرتے ہوئے بندے نے رکھا ہو۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، رمضان کا مہینہ تھا، صبح و شام کی تسبیحات کی ہم نے پابندی کی، رمضان بھر یہ سلسلہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل اچھا ہے؟ اب ظاہر بات ہے اچھے اعمال کی تو ایک لمبی فہرست ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چغل خوری سے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھے اعمال تو بہت سارے ہیں۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خیر العمل ای العمل خیر، کون سا عمل بہتر ہے، حضور نے جواب دیا، اور وہ جواب آج کی ہماری اس گفتگو کا حاصل ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔
سب سے بہتر عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خیر العمل ما دام وَإِن قَلَّ، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا سا۔ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مفہوم اور معنی دونوں کا ایک ہے۔ رمضان میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام تھا، روزوں کا اہتمام تھا، تلاوت کا اہتمام تھا، تہجد کا اہتمام تھا، تراویح کا اہتمام تھا۔ رمضان ختم ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگوں میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ ایک تبدیلی اچھی تبدیلی ہوتی ہے، ایک تبدیلی بری ہوتی ہے۔ اچھی تبدیلی ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن بری تبدیلی آئے کہ ہم رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اب ہم سے اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے 2 پارے، 5 پارے، 10 پارے، 15 پارے روزانہ پڑھ لیتے تھے، اور اب قرآن کریم اٹھا کے جو رکھ دیا ہے تو آج 3-4 دن ہو گئے ہم نے قرآن کریم اٹھایا بھی نہیں۔ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی ہے۔ سحری کے لیے اٹھتے تھے، تہجد پڑھ لیتے تھے، اب سحری کے لیے اٹھنا نہیں ہو رہا ہے تو تہجد بھی گول کر دیے۔ یہ بری تبدیلی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شادی نہیں ہوئی تھی، مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر مسجد میں سوئے۔ ان کی بہن تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سگی بہن تھی، حضور کی بیویوں میں تھی، امہات المومنین میں سے تھی۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے تعلق سے کسی بات کا ذکر حضور کے سامنے کیا تو حضور نے جواب میں جو کہنا تھا کہا، اسی کے ساتھ ایک بات اور کہی کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے، کاش وہ روزانہ تہجد بھی پڑھتے۔ مسجد میں سوتے ہیں، حضور نے سوتا ہوا پایا تھا ہمیشہ۔ ان کی بہن سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر اپنے بھائی سے یہ بات کہی کہ حضور آپ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن عمر بچے تھے، یہ جوان تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر اچھے آدمی ہے، کاش وہ تہجد بھی پڑھتے۔ دل پر بات لگی۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے بعد زندگی بھر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، ہمیشہ تہجد کا اہتمام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑا کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو بتائی، سمجھائی، لیکن بعد میں پھر دیکھا کہ بیٹا اس بات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اتنا ناراض ہوئے کہ پھر زندگی بھر اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، بتائی، اور اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، زندگی بھر بیٹے سے بات نہیں کی۔ اتباع سنت میں کچھ صحابہ کرام بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 عبداللہ تھے، 5 جو حضور کے بہت قریب تھے۔ عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمرو ہیں، اور ایک عبداللہ۔ یہ 5 حضور کے بہت قریب تھے، اور بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنایا تھا، یہ اس پر سختی سے عمل کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق تو بہت عجیب بات ملتی ہے۔ سعودی حکمرانوں نے
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا جو راستہ بنایا ہے جس کو شارع الہجرہ کہتے، حضور کے زمانے میں یہ روڈ نہیں تھا، یہ راستہ نہیں تھا، پرانا راستہ تھا جو مکے سے نکل کر کے بدر ہوتا ہوا مدینہ جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ظاہر بات ہے اس راستے سے آپ نہیں گئے جو عام راستہ تھا، اس لیے کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ نکلے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عریقط نامی ایک یہودی کو اپنا رہبر بنایا تھا، گائیڈ جو راستہ جانتا تھا، تو وہ راستہ چھوڑ کر کے ریگستانوں سے، جنگلوں سے، ایسے راستوں سے، پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر کے حضور مدینہ پہنچے تھے، اور عبداللہ ابن عریقط آپ کو لے کر کے اس یہودی گائیڈ نے مدینے کے اتنے قریب پہنچایا کہ مدینہ نظر آنے لگا، قبا کے قریب تک پہنچ کر کے بتایا کہ اب یہ مدینہ آ گیا ہے، مجھے میری اجرت دے دو، میں یہاں سے واپس جاؤں گا۔ سعودی حکمرانوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو کدھر سے گئے تھے، کدھر سے گئے تھے، راستہ جو تھا وہ راستہ چھوڑ کر کے پہاڑوں سے، جنگلوں سے، ریگستانوں سے گزر کر کے مدینہ پہنچے تھے، یہ کون سا راستہ تھا؟ اس میں سب سے زیادہ مددگار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عمل ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو تلاش کیا کرتے تھے، حضور نے کہاں پر قیام کیا یہ وہیں قیام کیا کرتے تھے، حضور نے کہاں پر نماز پڑھی یہ وہیں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حضور نے کہاں پر استنجا کیا وہیں پر استنجا کرنے کے لیے ایسا شو کرتے تھے، وہاں استنجے کی حالت میں بیٹھتے تھے، استنجا نہیں کرتے لیکن بیٹھتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھ کر کے اٹھے تو ساتھ میں جو لوگ تھے، شاگرد اور خادم جو لوگ تھے، کہنے لگے کہ حضرت وضو کر لیجئے، کہا کہ میں نے استنجا نہیں کیا، تو کہنے لگے آپ تو استنجے کے لیے بیٹھے تھے، کہا کہ میں نے استنجا کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، میں نے اپنے آقا کو یہاں استنجا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں بیٹھا تھا، میں نے استنجا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے کہ اسی راستے سے انہوں نے سفر کیا تھا، جب راستہ نہیں تھا، جہاں جہاں حضور نے قیام کیا وہاں وہاں عبداللہ ابن عمر نے قیام کیا، جہاں جہاں حضور نے نماز پڑھی عبداللہ ابن عمر نے وہیں پر نماز پڑھی۔ عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر دنیا بھر کے بڑے علماء کو، مورخین کو سعودی حکومت نے جمع کیا اور جمع کر کے یہ نیا راستہ بنایا مدینہ منورہ جانے کا، جس طرف سے حضور نے ہجرت کی، آج اس کو شارع الہجرہ کہتے ہیں۔ پرانا راستہ آج بھی ہے لیکن حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور اسی طرح سفر کرنے والے اب شارع الہجرہ سے مکے سے مدینہ جاتے ہیں اور مدینے سے مکہ آتے ہیں۔ بیچ میں یہ بات آ گئی تو میں بتا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے براہ راست نہیں کہا بلکہ حضرت حفصہ سے کہا تھا، اور حضرت حفصہ نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا بچہ ہے، کاش وہ روزانہ نماز تہجد بھی پڑھتا، معمول بنا لیا ساری زندگی کا۔ رمضان المبارک گزر گیا، ہم میں جو بری تبدیلی آئی کہ رمضان گیا، رمضان کے سارے اعمال چلے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت پیدا ہو۔ ملک کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اذان کو لے کر کے جو صورتحال بن رہی ہے اور دیگر جو معاملات آج سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر کے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کریں، جھگڑے کی شکل بنے اور ہندو مسلم فساد ہو۔
ان کی پوری کوشش ہے، لیکن ہمیں ان کی کوششوں کو ناکام کرنا ہے۔ ایک بات ہمیں طے کر لینا ہے کہ ہمیں جھگڑے کے راستے پر نہیں جانا ہے، اپنے شہر کا امن و امان ہر حال میں باقی رکھنا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن کہو یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ کہو، ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع ہے، تو اگر اس سے کسی قسم کا کوئی انتشار پیدا ہو رہا ہے، ہم نے اس کو قبول کیا۔ شہر کی بہت ساری مسجدوں سے فون آئے اور ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ابھی اس وقت ہم جو اذان دیتے ہیں وہ 6 بجے سے پہلے ہوتی ہے، 6 بجے سے پہلے ہوتی ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ آپ اذان دیجئے بغیر مائک کے، جن کو نماز پڑھنا ہوتا ہے وہ آتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر تو آج کی ایجاد ہے، ماضی میں لاؤڈ اسپیکر کہاں تھا؟ نماز پڑھنے والے آتے تھے۔ ہمیں اذان دینی ہے، لاؤڈ اسپیکر ضروری نہیں ہے۔ جن کو نہیں آنا ہے، مسجد کے پڑوس میں گھر ہوتا ہے، اذان سنائی دیتی ہے اور نہیں آتے۔ اس لیے انتشار کی کوئی شکل نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے شہر کے لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، ذمہ داران نے اس بات کو مانا، اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن بولو، اس کا ججمنٹ کہو، اس کے پیش نظر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم میں جو نمازی ہیں انہیں اذان سنائی دے نہیں سنائی دے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس مسجد میں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں ٹائم کیا ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کو جھگڑے کا عنوان نہیں بنانا ہے، جھگڑے کا عنوان نہیں بنانا ہے، اس بات کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے جھگڑا ہمیشہ محرومی کا سبب بنتا ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ باہر تشریف لائے لوگوں کو خبر دینے کے لیے کہ شب قدر کب ہے۔ آپ آئے تو 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب جھگڑے کی وجہ سے حضور جو بات بتانا چاہتے تھے وہ بات رہ گئی، یہ جھگڑے کی وجہ سے جھگڑا ختم کرنے کا مرحلہ آ گیا۔ جھگڑا ختم تو ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے شب قدر کی تعین اٹھا لی اور حضور سے بھی وہ بات بھلا دی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، لیکن فلاں اور فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بات کو اٹھا لیا۔ اب پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا اٹھا لینا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے یہ اس طرح اٹھا لیا۔ جھگڑا ہمیشہ محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک فساد، ایک دنگا کتنے لوگوں کو ان کی زندگی بھر کی کمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ دکان جلا دی جاتی ہے، لوٹ لی جاتی ہے، گوداؤن میں آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر نہ جانے کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو ہندوستان کے اندر مختلف قوموں نے حکومتیں کی، مسلمانوں نے بھی 800 سال تک حکومت کی، 700 سال تک حکومت کی، لیکن کبھی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مجبور نہیں کیا کہ تم مذہب اسلام قبول کرو، اور کبھی انہیں روکا نہیں کہ تم مندروں میں مت جاؤ، بت پرستی مت کرو۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دوسری قوموں نے بھی حکومتیں کی، راجے مہاراجے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بھی مجبور نہیں کیا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور ہندو دھرم قبول کر لو۔ انگریز آئے، انگریزوں نے ہندوستان آنے کے بعد ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جب ہندوستان کے رہنے والوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ لڑاؤ اور حکومت کی پالیسی ہے تو متحد ہو گئے۔
اور پھر ہندوستان کی تمام قوموں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی اور ملکوں کو آزادی ملی، دیش کو آزادی ملی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہمیں اس کے ریئیکشن اور رد عمل میں متحد ہونا ہوگا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کو سمجھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ یہ لڑاؤ اور حکومت کرنے کی پالیسی ہے، بانٹو اور حکومت کرنے کی پالیسی ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑنا ہے۔ یوٹیوب پر آپ دیکھو کتنے لوگوں کے، ہندو بھائیوں کے بیانات آ رہے ہیں، آج وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی متحد ہونا ہے۔ اگر سامنے والے چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے۔ کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کو لے کر کے، لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے ہمارے شہر میں کوئی واد، کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ اذان نہیں تھی لیکن نماز باجماعت ہوتی تھی، لیکن لوگوں کو دقت ہوتی تھی تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے کہ جماعت کے لیے سب لوگ وقت پر آ جائیں۔ تو الگ مشورے میں الگ الگ بات آئی، میں نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ گھنٹہ بجایا جائے، کسی نے کہا کہ آگ لگائی جائے تاکہ دھواں دیکھ کر لوگ آئیں، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا کہ طبلہ بجایا جائے۔ طرح طرح کی بات ہونے لگی، حضور نے سب کو رد کر دیا کہ گھنٹہ بجانا بت پرستوں کا طریقہ ہے، ناقوس بجانا یہودیوں کا طریقہ ہے، آگ مجوسیوں آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ حضور نے انکار کیا اور حضرت بلال سے کہا کہ تم لوگوں میں گھوم کر اعلان کرو۔ تو وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور کہتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آؤ۔ پھر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا، پھر حضرت عمر نے بھی وہی خواب دیکھا، اور وہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، وہ انسانی شکل میں تھے، ناقوس لے کر کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بیچو گے؟ تو خواب میں انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا کرو گے خرید کے؟ کہنے لگے ہم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھا طریقہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ تو انہوں نے ناقوس رکھ دیا، ایک بلند چھوٹی دیوار کے اوپر چڑھے، کان میں انگلیاں دی اور اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پوری اذان دی۔ آنکھ کھلی، فجر کی نماز میں حضور کے پاس پہنچے اور اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ عبداللہ حضرت عمر بھی آ گئے کہ اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ حضور نے اس خواب کی تائید کی اور حضرت بلال کو بلایا اور عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم اذان کے کلمات ان کو بتاؤ۔ حضرت بلال اذان دیں گے، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اور ظاہر بات ہے مقصد یہ ہے لوگوں تک آواز جائے کہ بھائی چلو اب نماز جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال نے اذان، مائک نہیں تھا، مائک کا استعمال، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہماری اذان کا یا ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک، دور تک آواز پہنچانے کا، آواز بلند کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی مسجدوں سے مائک اتروا نہیں سکتا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر جو قانون، جو دستور بنایا گیا ہے، دیش کا جو سنویدھان ہے، اس میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پورے ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہی صرف لاؤڈ اسپیکر اتارا جائے گا، قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی تو مندروں سے بھی اتارا جائے گا، گردواروں سے بھی اتارا جائے گا، چرچ سے بھی اتارا جائے گا۔
اور ہماری اذان تو 2 منٹ 3 منٹ کی ہوتی ہے. قاری صاحب اذان دیے تو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، ہمارے شکیل بھائی اذان دے تو بہت مختصر ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ لمبا سانس ہو تو لمبی اذان ہوتی ہے، اور لمبی بھی ہوئی تو 3 منٹ کی ہوتی، ورنہ اذان تو اس سے بھی مختصر ہوتی. لیکن مندروں سے جو کیرتی اور بھجن وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو گھنٹوں چلتے ہیں نا. میں بہت پابندی سے جب امامت کرتا تھا، مسجد کے اس پار، ندی کے اس پار مندر ہے، بھجن چلتا رہتا تھا. اگر میں توجہ سے سنتا تو پورا مجھ کو بھی یاد ہو جاتا، اتنا لمبا چلتا تھا، روز پابندی سے. ہمارے یہاں تو مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ان کے یہاں تو کیسٹ لگا دیتے نا. فرق ہو گیا. ہمارے یہاں اذان کا کیسٹ نہیں چلے گا، لیکن ان کے یہاں تو کیسٹ لگا دیتے، اور لگانے کے بعد گھنٹوں چلتا رہتا ہے. میں نے میڈیا والوں کو یہی بیان دیا تھا کہ آئی چشم ناش کے بعد ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. روتی ہوئی آنکھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھ، جو گھر بہ رہا ہے کہیں تیرا تو نہیں ہے. تم مسجد 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 کے لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہے. ارے تمہارے کہنے کا سب سے بڑا اثر مندروں پر پڑے گا جو گھنٹوں بھجن بجاتے ہیں. اس لیے ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمیں ان کے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ سرکار کا معاملہ ہے اور دوسروں کا معاملہ ہے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان جیسے معاملات کے اندر پڑ جائیں، اور ہوتا یہی ہے ہندوستان میں بدقسمتی سے. جھگڑا کسی اور کا رہتا ہے، مسلمان گھس جاتے، پھر جھگڑے کا رخ تبدیل ہو جاتا. ہم کو خاموش رہنا ہے، کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، ہم کو خاموش رہنا ہے، ان کے معاملات میں نہیں پڑنا ہے. وہ آپس میں ہی اپنا کون چیت ہوگا، کس کی جیت ہوگی، وہ اس سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں. اپنی مسجد سے، اپنی ذات سے، اپنے عمل سے ہم لوگوں کو جو ہے موجودہ حالات کے اندر اپنے علماء اکابرین کے فیصلوں کو قبول کر کے چل رہے، اور کوئی جھگڑا ہم سے جڑ جائے اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مسجد کے ذمہ داران الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر کا پرمیشن لے رہے، اور قاعدے سے ان کو پرمیشن دیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق کتنی آواز ہونی چاہیے مسجد کے ذمہ داران کو بتا دیا گیا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کی مشین آ گئی ہے، وہ اذان کے وقت آ کر کے چیک کرتے ہیں کہ آواز کتنی بلند ہے، کتنی پست ہے. اور ظاہر بات ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اذان سے پہلے ہی مسجد آ جاتے ہیں، ان کو نماز کے لیے آنا ہے. کتنے لوگ گھڑی دیکھ کر کے آ جاتے ہیں، اذان نہیں بھی سنائی دی تو ہماری نماز ہوتی ہے. اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے، قیامت تک آنے والے حالات میں ہمارا دین چلتا رہے گا، دین کے احکامات پر عمل ہوتے رہیں گے. حالات بدلتے رہیں گے، تبدیلی آتی رہے گی، اور ہر حالت کے اندر ہماری شریعت کا جو حکم ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے گا قرآن و حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے. اس لیے مسئلہ ہمارا نہیں ہے، جن کا مسئلہ ہوگا وہ دیکھے. ہم کو یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہنا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے میں ہم پڑ جائیں. اس سے گریز کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جذبات میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں کہ کس کے باپ کی ہمت ہے. باپ دادا کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہوگا، کوئی آ کر کے نکال نہیں سکتا. ہم کو دستوری طور پر حق ہے، ہاں ہمارے لیے اس میں کچھ پابندیاں ہیں اور ہم کو قبول ہے، ہم کو قبول ہے. اس لیے ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے.
اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔